ویلکم ٹو پولی ٹاک بائی آغا زبیر خان۔ آج کی ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ نہ کہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہیں۔ آپ بحیثیت ایک وکیل اور بطور ایک جج آپ نے ہمیشہ ہیومن رائٹس کے لیے اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ۔ سنا ہے آپ نے LLB کا ایگزام محض 1000 روپے کی شرط کے لیے دیا اور بعد میں آپ نے وکالت شروع کر دی؟ نہیں، وہ تو ایسے ہی میں نے شوقیہ کر لیا نا۔ تو جس وقت میں نے بھیجا اپنا یہ فارم فار دی ایگزام، اس سے پہلے تو میں نے کبھی کتاب ہی نہیں تھی کھولی، تو میں نے کتابیں کھولنی شروع کی۔ تو میرے شوہر کہنے لگے کیا کر؟ میں نے کہا میں LLB کا امتحان دے رہی ہوں۔ کہتے کبھی ایسے بھی پاس ہوتا ہے؟ کوئی نہیں پاس ہو سکتا۔ میں نے کہا چلو نہ ہوتا ہے تو نہ کر۔ کہتے میں تمہارے ساتھ شرط لگاتا ہوں تم فیل ہو جاؤ گے۔ تو شرط تو ان کی تھی بس۔ پھر آپ نے باقاعدہ پریکٹس کا آغاز شروع کر دیا؟ نہیں، اس وقت میرے شوہر تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر چیف جج بن گئے۔ تو میں نے اس دورانیہ میں بالکل نہیں پریکٹس کی۔ یہ تو ایسے ہی لوگ مذاق کرتے یا انگش نمائی کرتے کہ ایک طرف شوہر بنے ہوئے جج یا چیف جج اور بیوی جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہی ہے۔ اس میں یہ ممانعت تو کوئی نہیں، لیکن کوئی مناسبت بھی ہونی چاہیے۔ میم مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں خود ایک وکیل ہوں، تو جب میں نے فریشلی گریجویٹ ہوا اور میں ایز اے انٹرنی جب میں نے پریکٹس شروع کی تو بہت ساری مشکلات میرے سامنے آئیں، جیسے کہ ایز اے جونیئر لائر سکھانے والے سکھاتے نہیں تھے، بتانے والے بتاتے نہیں تھے، تو عدالتوں میں پیش ہونا اور جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں پریکٹس کے یہ بہت مختلف تھے جو کتابوں میں ہم نے پڑھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسا ہی آپ نے جب وکالت شروع کی تو ایسی مشکلات آپ کو بھی سامنے آئیں؟ کوئی سیکھا سکھایا تو پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں نے وکالت کا کورس تو کر لیا، پھر جب میرے شوہر ریٹائر ہوئے میں نے کہا چلے میں کر کے دیکھتی ہوں کیا بنتا ہے۔ تو پہلے میں نے اسٹیٹ کیسز کیے۔ دیکھیں نا، کسی پارٹی کا تو ہوتا نہیں، اس میں کوئی آپ کے اوپر نکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ بے شمار میں نے اسٹیٹ کیسز کیے۔ پھر وہ سب جو تھا طریقہ کار یہ تھا کہ میں اردو میں کرتی تھی آرگیومنٹ، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر بالکل ہوتے ہیں غریب غربا جن کے کچھ اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ جی کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو آپ انگریزیاں پہ گالے کہتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو جب میں عدالت میں پیش ہوتی تھی تو میرے پیچھے ایک لائن لوگوں کی آ جاتی تھی کہ ہم نے آپ سے کیس کرانا۔ تو بس ایسے میری پریکٹس چل گئی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میم ہم پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف جائیں گے۔ میم اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انسان کے بنیادی حقوق کا آغاز ہو چکا تھا، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی اور سول سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی گئی، معاشرہ آگے جاتا گیا، تو ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق بھی بڑھتے گئے اور مضبوط ہوتے گئے۔ لیکن ان کو زیادہ تقویت تب حاصل ہوئی جب اسلام دنیا میں آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسک ہیومن رائٹس کو انڈورس کیا اور ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ جنگی حالات میں بھی انسان کے بنیادی حقوق کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان میں ایسی کون سی جنگ لگی ہوئی ہے کہ جدھر انسان کے بنیادی حقوق نظر ہی نہیں آتے؟ جنگ تو بڑی سخت ہے۔ دیکھیے 98% آبادی جو ہے ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی۔ جو اوپر کے 2% ہیں وہ سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو جنگ نہیں ہوگی۔ وہ جو ہیں جو بے آسرا ہیں اور جن کے پاس نہ روزی روٹی کا کوئی طریقہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ تماشا دیکھتے ہیں صرف کہ جی ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی مخالفت اور کنڈیم کرنے کے باوجود پاکستان میں جس طرح سے انسانوں کی اور اسپیشلی سیاستدانوں کی ڈگنیٹی کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود عدالتیں خاموش ہیں، ہمارا عدالتی نظام، انصاف کا نظام بالکل خاموش ہے۔ اور یہاں تک کہ جو چونکہ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ ہماری جو عدالت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے سینئر ترین ججز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں سب کچھ نظر آتا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ جن کو نہیں نظر آتا وہ باہر بھی تو نکل جاتے ہیں نا۔ آج کل جو اٹھتا ہے وہ استعفیٰ دے کے چلتا ہے۔ تو یہ بات نہیں کہ نظر نہیں آتا، نظر بھی آتا ہے، اور وہ اپنے
جس وقت ان کا مطلب حل نہیں ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میم ماضی میں دیکھا گیا کہ بیشتر ججز جو ہیں انہوں نے استعفے دے دیے، مطلب جن کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی، کوئی ریفرنس دائر ہوا، ان ججز نے بجائے اس کو فیس کرنے کے تو اس کو استعفے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو کیا ججز پریشر ہینڈل نہیں کر پاتے، یا پھر ججز کا اپنا دامن اتنا صاف نہیں ہوتا کہ وہ اس کا سامنا کر سکے؟ اکثر و بیشتر کوئی دیکھیں جب تک کوئی آگ نہ کہیں ہو تو دھواں نہیں نکلتا، تو جب دھواں ہو تو پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے۔ تو جن کے خلاف کوئی اس طرح کے الزامات ہوتے ان کے بھی تو من میں چور ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اور آگے تو ہماری یہ روایت تھی کہ جب کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا، اس نے بدعنوانی کی بنا پر یا کسی بنا پر بھی استعفیٰ دے دیا، پھر وہ معاملہ ٹھپ ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے صحیح بجا فرمایا کہ جی استعفیٰ دیں، جو مرضی کریں، جو کچھ ان کے خلاف الزامات ہیں ان کی تو تہہ تک ہم پہنچیں گے، تو دیکھیں اب کیا بنے گا۔ لیکن جو میم آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جسٹس عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو بہت سارے سینئر ترین ججز کو ان اہم کانسٹیٹیوشنل بینچز سے دور رکھا گیا۔ ایسے ہی جب اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب CJP آف پاکستان ہیں تو ان کے دور میں بھی بہت سارے جو پیچھے بینچز میں ججز ہوتے تھے ان کو اگنور کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ زیادہ تقسیم تب سامنے آئی جب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی مثال جو آپ دے رہے ہیں نا یہ بجا نہیں ہے۔ مظاہر نقوی کے خلاف تو بہت سے چارجز تھے اور انہوں نے استعفیٰ اس واسطے دیا کہ وہ ان چارجز کو فیس نہیں کر سکتے تھے۔ اور جہاں تک آپ نے نام لیا اعجاز الاحسن کا، انہوں نے وہ تو 2 سال کے لیے چیف جسٹس بننے والے تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں آج تک جو بھی اس طرح جس کے خلاف کوئی الزامات ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس آیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو وہ بات رفت گزشت ہو گئی، تو ان کو بھی آپ جانے دیجئے، بس ہو گیا کافی۔ تو اس پہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے فرمایا نہیں، اب تو یہ جہاں تک بھی بات جائے گی وہاں تک اس کو لے کے جانا ضروری ہے۔ لیکن ججز کی تقسیم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بعد میں تقسیم ہے، سب اکٹھے ہی ہیں۔ یہی 2 تو علیحدہ تھے، وہ ایک تو علیحدہ ہوئے تھے اپنے اوپر الزامات، اور دوسرے جو تھے انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرا مشورہ سنا نہیں گیا، اور وہ اس لیے انہوں نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کیس نہیں۔ میم آپ بطور جج آپ نے بہت کام کیا، بہت سارے فیصلے دیے، کبھی آپ پر بھی ایسا کیسز آئے جن کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو پریشر ہو کسی کیس میں آپ کے اوپر بہت زیادہ، اور آپ اس چیز کا گمان کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ جو اہلیان اقتدار ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میرے پاس ایسا کیس کبھی آیا ہی نہیں جس پہ مجھے اعتراض محسوس ہو یا جو میں نہیں کرنا چاہوں۔ عام سے کیسز آتے تھے وہ میں کر لیتی تھی۔ میم سپریم کورٹ کا حال ہی میں ایک فیصلہ آیا جس کی بنیاد پر PTI کو اس کا سمبل لے لیا گیا، اور بہت سارے قانونی ماہرین کی نقطہ نظر میں یہ فیصلہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 17 میں پارٹیز کو رائٹ بنیادی حق دیا گیا ہے اس کے منافی ہے۔ آپ کا اس کو قانونی اور آئینی نقطہ نظر میں کیسے دیکھتی ہیں؟ اس میں سمجھتی ہوں کہ جس پارٹی کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے انہوں نے کوئی صحیح طور پہ غور نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہی درست نہیں ہوا، تو یہ سارے کام جو ہر مرحلہ طے کرنا ہے الیکشن کمیشن کے رولز آف کانڈکٹ کے متحد، وہ انہوں نے جب پورے ہی نہیں کیے تو پھر ان کو ڈسکوالیفائی۔ تو آپ کی نظر میں یہ فیصلہ درست تھا؟ دیکھیے میں اتنی ڈیٹیل میں گئی نہیں کیونکہ میں اس کے بیچ میں کسی طرف سے ہوں ہی نا، تو میرا تو خیال ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں جس میں اس طرح کے بعد میں پیدا ہونے کا ڈر ہے کہ جی یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو ذرا احتیاط سے انسان چلے۔ کہتے ہیں نا فولز رش ان ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ، ان کا تو میرا خیال ہے یہی حال ہے۔
جو ان کو نہیں کرنا چاہیے وہ فٹافٹ کر لیتے. لیکن میم ایک جماعت ایسی جس کے اوپر جو جبر ریاستی جبر ہے وہ تو واضح طور پہ نظر آتا رہا ہے، اور میں نے جیسے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ بہت ساری دنیا کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز نے اس کو کنڈیم کیا، اور جس طرح سے ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے تائید کنندہ تک کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود عدالتیں ان کو یہ اس کیس میں اسپیشلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو یہ پوچھتے رہے کہ آپ نے الیکشن سب کے سامنے کیوں نہیں کروائے. یہی تو بات ہے، تو کرانا چاہیے تھا. تو وہ کیسے کرواتے میم؟ کیوں نہ کرواتے؟ جس پارٹی کا کوئی نمائندہ ایک جھنڈا پارٹی کا اٹھا کے سریعام نہیں پھر سکتا، وہ الیکشن کیسے سب کے سامنے کروا لیتے؟ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہتی تنقید یا ان کو سپورٹ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کس مصلحت کے تحت انہوں نے دوسروں سے علیحدہ کوئی ایک اختیار کیا راستہ. آپ کے ہسبینڈ ماضی میں سیاست میں بھی آئے آفٹر سروس، اور ماشاءاللہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ ولید صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر بھی ہیں، اور پیش ہیں پاکستان میں سیاسی لحاظ سے ہر طرح سے. تو یہ مشورہ آپ نے ان کو دیا تھا یا ان کا ذاتی کہ سیاست میں جائیں؟ ہاں جی. میں تو بالکل سیاست کے قائل نہیں ہوں. میں نے تو جسٹس جاوید اقبال کو منع کیا تھا. میں نے کہا دیکھیے آپ کی جو عقائد ہیں اور آپ کی سوچ ہے نا، وہ ان سے ہم آہنگی نہیں رکھتی. سیاستدان تو چور ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے. آپ کا یہ شیوا ہی نہیں ہے اور آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. کہنے لگے بس ایسے ہی آپ پڑھ رہے ہو کیونکہ میں نے نیا کام کوئی کر رہا ہوں، میں نے تو کر کے چھوڑنا ہے. کر لیا، ہار گئے الیکشن. تو کہتے ہیں جو کچھ تم نے کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، اس وقت میں نے اس پہ اپنا عمل کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. آپ ولید صاحب کی سیاست میں آنے سے خوش تھی؟ ولید نے جب یہ فیصلہ کیا، میں نے کہا ولید تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تم نے دیکھا، پھر وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ گئے، تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگوں کو اپنے نظریہ اور ذہنیت کے مطابق اس طرح کی سیاست میں آنا ہے. صحیح. کہتا ہے جانے دیں امی، آپ نے نئی سیاست کی طرف رجوع کیا، یہ آپ کی مرضی، جو آپ نے کیا اپنی مرضی سے کیا. میری مرضی یہ میں نے سیاست میں ضرور جانا ہے. میں نے کہا دیکھو بحیثیت ماں میں تو مشورہ ہی دے سکتی تھی، آگے جو تمہاری مرضی تم کرو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہا. ہاں جی. نہیں ویسے تو وہ ابھی سینٹ میں ہے، اور نہیں ویسے اس نے ارادہ ہی نہیں رکھا. ٹھیک. جو نامینیشن پیپر تو پیچھے ڈالنے تھے نا عوامی اسمبلی وغیرہ کے، تو کہنے لگا اب میں کیا کروں، میں نامینیشن پیپر ڈالوں یا نہ ڈالوں. گھر میں مشورہ ہوتا ہی ہے نا، اپنی اہلیہ سے کرتے ہیں، کبھی مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. میں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تمہارا اتنا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے سیاست ضرور کرنی ہے، تم کاغذات ڈال دو نامزدگی کے، 8 دن میں آپ وڈرا بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ نہیں درست ہو رہا، یو کین وڈرا. اگلے دن آیا، میں نے کہا پھر کیا کیا، کیونکہ لاسٹ ڈے تھا نامینیشن فائل کرنے کا. کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے نہیں ڈالنا. میں نے کہا کیسے تم نے یہ فیصلہ کیا؟ کہتا ہے میری اہلیہ اور میرے بچوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا. میں نے کہا یہ اتنی اچھی بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں کہ جو گھر میں جس چیز کے اوپر کوئی تنازع نہیں ہے اور اتفاق ہے وہی کرنا چاہیے. گھر میں زندگی تو بنتی اسی طرح. بالکل میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی بالکل فیوچر کو دیکھنا چاہیے. میم ماضی میں جب بھی کبھی پاکستان میں آئین یا رول آف لاء کو خطرہ آیا، اور جب بھی پاکستان میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی کو خطرہ آیا، تو وکیلوں نے ہمیشہ اس کو بہت کنڈیم کیا اور بہت ساری طریقیں اٹھی، اور وکیلوں نے ہمیشہ اس کو پیش رہے اور بہت ساری طریقوں کو کامیاب بنایا اور آئین کا تحفظ کیا. لیکن انفارچونیٹلی اب ایسا دیکھنے کو ملتا نہیں ہے کہ وکیل اس طرح سے اس جذبے کے ساتھ اٹھتے نہیں، اور وہ یونٹی بھی نظر نہیں آتی. کیا آسمہ جہانگیر جیسے لوگوں کی کمی ہوگی ہے، یا وکیلوں کے اپنے انٹرسٹ پرسنل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں ہو پاتے؟ اصل میں آج کل ہر ایک کو روزی روٹی، اور اتنے وکیل کبھی ہمارے پاس ہوئے ہی نہیں جس طرح کہ اب آ گئے. اور ہم نے جب بہت زیادہ بے ضابطگیاں
میں خود لائرز موومنٹ کے پیش تھی اعتزاز احسن کے ساتھ، اور ہم نے اس بات کو نہیں آگے چلنے دیا۔ مشرف جو تھا اتنا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، اس کو بھی ہم نے شکست دے دی۔ پھر وہ ججوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ہم نے ان کو جیلوں سے بھی نکلوا دیا، آئین کو اس نے پامال کر دیا، آئین کو بھی ہم نے بحال کرا لیا۔ تو یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہے کوئی آسرا روزی روٹی کا، اور وکالت کی ڈگری لینا بھی اب تک تو بہت آسان تھی، اب انہوں نے 4-5 سال کا کورس کر دیا تو ذرا اس میں مشکلیں ہیں، لیکن ایک دفعہ وکالت کی ڈگری لے لیا، سچ جھوٹ بول کے جس کا جو میں آیا جی میں آیا کر لیا۔ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں، لیکن رسک تو لینا ہی پڑتا ہے نا۔ اور آج کل میرا خیال ہے وہی بات ہے نا، بے روزگاری کی وجہ سے بہت سے لوگ ہر شعبے میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ تحریکوں کی بات میں نے آپ سے کی، اور اس کی ایک کامیابی ہم نے دیکھی وکلاء تحریک کی، جب جسٹس افتخار چودھری اسی کی تو میں بات کری، میں اس میں تھی نا، آپ اس سارے میں موومنٹ بہت تھی۔ سامنے تھی اور آپ نے بڑی کردار ادا کیا اس میں۔ تو اس تحریک کے بعد سے اس کے بعد دیکھا کہ کچھ وکیل، کچھ ناصر ایسے بھی تھے جنہوں نے اس تحریک کی کامیابی کو بڑا مس یوز کیا، اور ان 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں جتنے بھی آپ نے جیسے بتایا وکیل اتنے تھے نہیں، ایک دم سے اتنی سارے وکیل نیو ینگ لائرز آنا شروع ہو گئے، اور یہ جو برمار ہو گئی، اس میں دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے جونیئر لائرز کو جو سینئر سے، جو اس تحریک کی کامیابی کے بعد اس کو غلط استعمال کرتے رہے، انہوں نے ان کو ایز اے ٹول استعمال کیا اپنی پرسنل پالیٹکس کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وکیلوں میں اب آئین اور رول آف لاء کی بالادستی کی وہ اہمیت، یا ان کو وہ شعور نہیں رہا کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں ہر شعبے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق جس کو کوئی چاہیے روزی روٹی، وہ کوشش کرتا ہے کسی وقت اس میں ایسے بھی کام وہ کر لیتے ہیں جو شاید بے ضابطگی کے مترادف ہوں، لیکن اسی طرح دنیا چلتی ہے۔ تو جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے، کوئی وکیل آسمان سے تھوڑی اترے، وہی کچھ کرتے ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں۔ PTI کے خلاف جو یہ فیصلہ بھی آیا حال ہی میں، اس کے بعد ایک قانونی سوال پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ خود اب کینڈیڈیٹ ہیں PTI کے، اسی حلقے سے ہیں، انہوں نے 1-2 دن پہلے اپنی کیمپین کے دوران قرآن پاک پر حلف لیا، اور یہ واضح کیا کہ میری جو لائلٹی ہے وہ PTI کے اور عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی PTI کے ساتھ ہی رہیں۔ تو اس سوال کو ان بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جو بھی آزاد کینڈیڈیٹس جو کہ اب تصور ہوں گے PTI کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ جب الیکشن جیتیں گے تو وہ کسی بھی جگہ پہ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں یا کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنائی نہیں ہے نا پارٹی۔ جی، بٹ میم جن لوگوں کو PTI کی طرف سے ٹکٹ جاری ہوئے اور انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر وہ ٹکٹس لگا کے اور لکھا کہ ہم PTI سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا یہ قانونی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ فلور کراسنگ ان کے لیے اتنی آسان ہوگی؟ کیا اس میں کوئی لیگل کویسچن؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ ایسے کوئی لوگ تھے جنہوں نے ان سے ٹکٹ لیا اور اس ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ معلوم تو یہ ہوا تھا کہ جب ان کا انتخابی نشان ہی نہیں انہیں ملا تو ہر ایک نے اپنے تائیں جو سمجھ میں آئی اس پہ ڈال دیا۔ شاید سلمان اکرم راجہ کا تو پتہ نہیں ریکٹ ہے یا کچھ ایسے ہے ان کا۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ تو بنائی نہیں ہے نا تنظیم، جس طرف سے کوئی ہو سکا ہے اور کر لیا، اور وہ کہتے ہیں جڑا جتے اودے نال۔ تو آج کل تو یہ پالیسی ہے، جو جیتے اس کے ساتھ مل جائیں گے اور کام بن جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں اس قانونی سوال کو لے کر عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے اس کا بلکہ اس فیصلہ وقت عدالت میں یہ کیس تو ہے کہ ان کو کیوں انتخابی نشان نہیں دیا۔ آئین پاکستان کے لحاظ سے اگر بات کریں تو آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو ایز اٹ از اس کے اوپر کام ہوگا، اور یہ بات واضح ہے کیونکہ آئین سپریم لا ہے پاکستان کا۔
تو آئین جب آپ کو یہ 90 ڈیز میں الیکشن کا حکم دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا بھی حکم دیتا ہے، جہاں پہ جی ہاں، ذرا جسٹس عمر عطاب بندیال کے دور میں جو الیکشن کے حوالے سے کیس ہوا 90 ڈیز کے حوالے سے، اس کو اتنا پرولونگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو واضح طور پہ آئین میں لکھا ہوا۔ اپنی اپنی ذہنیت ہوتی ہے نا، جس کو جو راستہ آسان نظر آتا ہے وہی راستہ لے لیتے ہیں، لیکن اب تو وہی 90 دن والی بات ہی چل رہی ہے نا۔ اور یہ جو موجودہ ہے چیف جسٹس، انہوں نے تو اس بات پہ اقرار بھی کیا ہے اور یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ الیکشن وہی ہوں گے 8 فروری کو، شاید 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور یہ اٹل ہے بات۔ آپ کو 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی بعید نہیں کہ ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے ان الیکشن کا نتیجہ، یہ بھی آپ کے اور میرے اور سب کے سامنے ہوگا۔ دیکھیں، الیکشن تو جمہوریت کا ایک خصوصی عنصر ہے، اس کے بغیر جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جی، اور جب الیکشن ہوں گے تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ قیادت کریں۔ اب یہ ان کی قسمت ہے اور عوام کی رائے دہی کا ہے، جس کو آپ اور میں پسند کریں گے وہ تو آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ اور اکثریت اگر آتی ہے تو جمہوریت کی یہ خصوصیت ہے کہ پھر انہی کو ملے گی باغ ڈور۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، جس کا نام کوئک فائر ہے۔ ہم آپ سے 3 سوال پوچھیں گے، جس کا جواب آپ ایک جملے یا ایک سینٹنس میں دیجیے۔ ماضی میں گزرے ہوئے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال زیادہ بہتر چیف جسٹس تھے، یا قاضی فائز عیسیٰ ان سے زیادہ اٹل اور مضبوط چیف جسٹس ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اس طرح کے آپس میں جو مقابلے ہیں نا، یہ کوئی منہ کا مزہ اچھا نہیں کرتے۔ بات یہ ہے ان کے اپنے طریقہ کار ہے ہر کام کا، عمر عطاب بندیال کا اپنا طریقہ کار ہے، اور وہ جس کو درست سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی، کیونکہ 2 افراد ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ میم، اس وقت جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے اور الیکشن کی کیمپین جاری ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے لیے نیکسٹ سینیریو میں بہترین وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوں گے یا پھر عمران خان؟ یہ تو دیکھیے اسپیکولیٹو بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، جس کی اکثریت ہوگی وہ بنے گا انشاءاللہ، اور کیوں نہ بنے، ان کا پھر حق ہوگا کہ وہ بنے۔ میم، ایز بینگ اے جونیئر لائر، تو جب آپ نے وکالت شروع کی تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ وکیل ایز جونیئر لائر کو سینئر وکیل نہیں سکھاتے، یا پھر وہ پیچھے سے صحیح طرح پڑھ کے نہیں آتے؟ یہ میرا خیال ہے زیادہ تر بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل بنائیں اس کے کہ جو آپ نے کام کرنا ہے اس میں پوری محنت کریں تو ترقی ہمیشہ آپ کو آئے گی۔ لیکن اگر آپ یہی سوچیں اچھا جی جو سینئر کرتے ہیں میں انہی کی نقل کرتا جاؤں، تو ایسے تو بات بنتی نہیں۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا نا، میں نے انڈیپینڈنٹ ایشو کیا، اور کیسے کیا؟ اسٹیٹ کیسز، تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو، تو اللہ کا شکر ہے گزارا ہو ہی گیا۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کالا کوٹ پوری دنیا میں انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ماضی میں پاکستان میں بھی جب بھی آئین اور قانون کی بالادستی کا سوال اٹھا، یا جب بھی آئین کو تحفظ کی ضرورت پڑی، تو وکیلوں نے پیش ہو کر مختلف طریقیں اٹھائی اور آئین اور پاکستان اور رول آف لاء کا تحفظ کیا۔ لیکن جب سے یہ تحریک آخری جو کامیاب ہوئی جسٹس افتخار چودھری والی، اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ عناصر ایسے تھے جنہوں نے اس تحریک کی کامیابی کا بہت غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جتنی برمار جونیئر لائرز کی آتی گئی ان 10-12 سالوں میں، ان لوگوں کو ایز اے ٹول اپنی پرسنل پالیٹکس کے لیے استعمال کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں سے ایسے وکیل اٹھیں گے جو جذبے والے ہوں اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے ہم اجازت لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔